کیا آپ نے کبھی لبوبو ڈال کا نام سنا ہے؟ یہ چھوٹی سی مسچیویس سی مسکراتی کریچر اصل میں کیا ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ہالینڈ کے آرٹسٹ کیسنگ لنگ کی اس یونیک کریشن کے بارے میں، جو نارڈک میتھولوجی اور فیری ٹیلز سے انسپائرڈ ہے اور دنیا بھر میں کلیکٹرز کی فیورٹ بن چکی ہے۔ پوائنٹڈ کان، تیز دانت اور مسکراتا چہرہ ان کی پہچان ہے۔ پاپ مارٹ کے بلائنڈ باکس سٹائل نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کیا۔ کچھ افواہیں ہیں میسوپوٹیمین ڈیمن پازوزو سے جوڑ رہی ہیں، لیکن کریٹرز نے واضح کیا کہ یہ صرف بچپن کی کہانیوں سے انسپائرڈ ہیں، کوئی ڈیمونک تعلق نہیں ہے۔ سورہ نوح میں نوح کی قوم نے کہا، اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑو، نہ واد کو، نہ سوا کو، نہ یغوث، نہ یعوق اور نہ نصر کو۔ معرف القرآن کے مطابق یہ سب نام نیک اور صالح لوگوں کے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں تصویریں اور مجسمے بنا لیے۔ شروع میں یاد کے لیے تھے، آنے والی نسل کو اصل واقعے کی واقفیت نہ تھی، انہوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہ زمین پر شرک کا پہلا واقعہ تھا۔ لبوبو انسانوں کی طرح چہرہ رکھتا ہے، آنکھیں، ایکسپریشنز، موڈز، لوگ اپنے جذبات اس پر پروجیکٹ کرتے ہیں، ڈر، بغاوت، ٹراما، تسلی۔ کچھ لوگ اس سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، بالکل نوح علیہ السلام کے دور کے مجسموں کی طرح۔ شروع میں صرف سمبولک یا الہام دینے کے لیے، پھر لگاؤ بڑھتا گیا، آخر میں دل کا ایک حصہ اللہ کی یاد کے بجائے اس آبجیکٹ کے لیے ہو گیا۔ چاہے پوجا نہ ہو، لبوبو بن سکتا ہے پرہیز کا ذریعہ۔ لوگ ڈال کے ذریعے تسلی لیتے ہیں، ذکر کے ذریعے نہیں، اور محبت کا مرکز جو دل کو اللہ سے دور کر دے۔ قیامت کے دن سب سے سخت سزا ان لوگوں کو ہوگی جو تصویر بناتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ شریعہ بچوں کے لیے نان ڈیٹیلڈ ٹوائز کی اجازت دیتی ہے، مگر ریئل جیسی شکل، عجیب شکلیں یا بڑے لوگوں کے لیے جذباتی ڈالز پسند نہیں کی گئیں۔ اسلام کیوں روکتا ہے؟ توحید کی حفاظت کے لیے، جذباتی یا نفسیاتی شرک سے بچنے کے لیے، شخصیات یا چیز یا آئیڈیا کو آئیڈل بنانے سے بچانے کے لیے۔ لبوبو ایک ایموشن کا اینکر ہے، زخم، اندھیرا یا ٹراما کا سمبل۔ اسلام کے نزدیک یہ دل کے حال کو شکل دینا ہے، جبکہ اسلام دل کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کو کوئی شکل دیتے ہو تو اس سے بات کرتے ہو، اسے سنبھالتے ہو، اس پر بھروسہ کرتے ہو۔ یہی طریقہ تھا جہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ آخری سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کا ارادہ شرک کا نہیں تھا، آج کے جذباتی سمبولک لگاؤ کا بھی ارادہ شرک کا نہیں ہوتا، مگر دل سے آہستہ آہستہ پھسل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے دکھ کو ڈال سے نہیں بلکہ اللہ کے اسماء الحسنی سے جوڑیں۔